اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 24 ہے، انما مثل الحیات الدنیا۔ انما، ان کا معنی بے شک ہی ہے، ما اس میں مزید تاکید ہی پیدا کرتا ہے، علیحدہ سے اس کا معنی کوئی نہیں کیا جاتا۔ مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کمائن کا معنی جیسے، کمائن پانی کی مانند ہے، انزلناہ جسے ہم نازل کرتے ہیں، من السماء آسمان سے، فاختلط به، اختلاط کا یہاں معنی جیسے ہوتا ہے نا، چیز کا گھل مل کر اکٹھے ہو کر گھنا ہو جانا۔ فاختلط به اس کے ذریعے، بھی اس کے ذریعے، اختلط گھنی ہو جاتی ہے، نبات الارض۔ یہ ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھ لیا تھا، پچھلے سبق میں ہم آگے تھے جی، ہم نے آیت نمبر 23 تک پڑھ لیا تھا۔ فاختلط به نبات الارض، اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار گھنی ہو جاتی ہے، زمین کا سڑنا ہو جاتا ہے، ما اس میں سے، ما اصل میں من ما، من سے جو ہوتا ہے، یاکل الناس لوگ کھاتے ہیں، والانعام اور چوپائے، یعنی آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اور اس میں انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے نباتات اگتی ہے اور انسان چوپائے کھاتے ہیں۔ حتی یہاں تک کہ جب اخذت الارض زخرفها، اخذت کا معنی پکڑ لینا، لے لینا، زخرفها، زخرف سے مراد خوبصورتی، زیور، یہاں تک کہ زمین جب اپنا زیور لے لیتی ہے، زیور پہن لیتی ہے، وزینت اور خوبصورت ہو جاتی ہے، وظن اہلھا، وظن اور سمجھ لیتے ہیں، اہلھا اس زمین اہل یعنی زمین کے باشندے، زمین کے مالک، زمین والے سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ قادرون علیہا اس پر قادر ہو گئے ہیں، یہ نہیں، یہ زمین اب ان کے قابو میں ہے، جب چاہیں اس سبزے کو کاٹ لیں اور اپنے کام میں لے آئیں۔ اتاہا آ جاتا ہے اس پر، امرنا ہمارا حکم، ہمارا امر، لیلن رات کے کسی وقت میں، او نہارن یا دن کے کسی وقت میں، فجعلناہا یعنی اس زمین کے اوپر ہمارا کوئی حکم آ جاتا ہے، آندھی آ جاتی ہے، بگولا آ جاتا ہے، کچھ بھی آ جاتا ہے، فجعلناہا ہم اس کو بنا دیتے ہیں، حسیدن، حسید کا معنی کٹی ہوئی، یعنی جس کے اوپر ہل چلا اس کو درانتی چلا کر اس کو کاٹ لیا گیا ہو، فجعلنا حسیدن تو ہم اس کو ایسی کٹی ہوئی کھیتی بنا دیتے ہیں، کأن جیسے، کأن لم تغن بالامس، کأن جیسے، لم تغنا وہ نہ تھی، بالامس کل، جیسے وہ کل یہاں پہ تھی نہیں کھیتی، بالکل تیار کھیتی ہوتی ہے اور وہ ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ مثال ہے، دنیا کی زندگی کی مثال بھی ایسی ہی ہے، انسان ساری زندگی تگودو کرتا رہتا ہے، بالکل وہ ساری زندگی پیسے جوڑتا ہے اور ایک محل گھر تعمیر کرتا ہے، اور جیسے ہی اس گھر میں داخل ہونے کا، رہنے کا وقت آتا ہے، آنکھ زندگی کی بند ہو جاتی ہے، جیسے وہ کل یہاں پہ تھا ہی نہیں۔ کذالک اسی طرح نفسر الآیات، ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لقومی ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ واللہ اللہ یدعو بلاتا ہے، الی دار السلام، الہ کی طرف، دار السلام سلامتی والا گھر، یعنی جنت، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے جہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ ویہدی اور راستہ دکھاتا ہے یعنی پہنچا دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے تک، یعنی سیدھے راستے پر ڈال کر جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ للذین، لی کے لام کا معنی کے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے، احسن الحسنى جنہوں نے نیکی کی، جنہوں نے اچھے کام کیے، احسنوا جنہوں نے اچھے کام کیے، للذین ان لوگوں کے لیے، الحسنى اچھی ہے، اچھائی ہے، یعنی اچھا بدلہ ہے،
جنت کے مزے ہیں، وہ زیادہ اور زیادہ ہے، یعنی انسان جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکی کا کئی گنا زیادہ بدلہ دے گا، وہ زیادہ اور اضافہ ہے اس پر۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، لا يَرْهَقُ نہیں چڑھ رہی ہوگی وجوہہم ان کے چہروں پہ قطر سیاہی، ولا ذلہ اور نہ ہی ذلت، یعنی جہنمیوں کے چہرے پر سیاہ ہوں گے چہرے، اور جنتیوں کے چہروں پر سیاہی نہیں چڑھ رہی ہوگی اور نہ ہی ذلت ہوگی۔ اولئک یہ لوگ ہوں گے اصحاب الجنہ جنتی، ہم فیہا خالدون جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین اور وہ لوگ کسبوا السیئات، کسب کا ویسے معنی ہوتا ہے کمائی کرنا، یہاں قرآن کریم میں زیادہ تر کسب کا لفظ بدعملی کے معنی ہوتا ہے، بری کمائی کرنا۔ کسب سیئاتی سیئہ جمع سیئہ، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئات جزاء بدلہ سیئات ان کی برائی کا بمثلہا اس برائی جیسا ہوگا، یعنی نیکی میں تو زیادہ ہوگا، نیکی میں تو کئی گنا زیادہ اچھا بدلہ ملے گا، لیکن برائی کے اندر جتنی برائی کی ہوگی اتنا ہی بدلہ ملے گا۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ اور ان پہ چڑھ رہی ہوگی ذلت۔ ما لہم من اللہ ما نہیں ہوگا لہم ان کے لیے من اللہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے، من عاصم، یہ من اس کا معنی میں سے ہوتا ہے یہاں پر، اس من کو بیانیہ ہے، من عاصم کوئی بچانے والا، عاصم بچانے والا، ما لہم من اللہ من عاصم اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کانما اوشیت وجوہہم قطع من اللیل مظلمہ ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے، کانما جیسے، اغشیت چڑھا دیا گیا ہو، وجوہہم ان کے چہروں پر، قطعاً ٹکڑے، من اللیل رات کے، مظلمہ تاریک، مظلمہ ظلمت سے ہے، جیسے تاریک رات کے ٹکڑے ان پر چڑھا دیے گئے ان کے چہرے پر، جیسے رات سیاہ ہوتی ہے ان کے چہرے اس قدر زیادہ سیاہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار یہ جہنم والے ہیں، اصحاب صاحب والے کے معنی بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اصحاب النار یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَيَوْمَ اور یوم جس دن، نحشرهم ہم جمع کریں گے انہیں، جمیعاً سب کے سب کو، ثم پھر نقول ہم کہیں گے، للذین ان لوگوں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یعنی جو شرک میں مبتلا رہے دنیا میں، ہم ان سے کہیں گے مکانکم، مکانکم کا معنی اپنی جگہ رہو، انتم تم بھی، وشرکاؤکم اور تمہارے شرکا بھی، شرکا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے وہ بت، چاہے وہ نیک لوگوں کے تھے، ٹھیک ہے، وہ شرکاؤکم تمہارے وہ شریک بھی اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہیں، یعنی ابھی تمہارا فیصلہ کیا جاتا ہے، انتظار کرو۔ فزیلنا فزیلنا بس ہم زائل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، زیلنا کوشش کیا کریں کہ عربی الفاظ کو اردو کے الفاظ کے ساتھ ریلیٹ کر دیا کریں تاکہ معنی سمجھنا آسان۔ فزیلنا فزیلنا تو ہم زائل کر دیں گے، دور کر دیں گے، ختم کر دیں گے، بینہم ان کے درمیان، یعنی ان کے درمیان جو بھی تعلق تھا اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ وقال شرکاؤہم اور کہیں گے، وقال اور کہیں گے، شرکاؤہم ان کے شریک، وقال شرکاؤہم اور ان کے شریک کہیں گے۔ جی آواز آ رہی ہے اب کہ نہیں؟ ابھی بھی نہیں آ رہی آواز؟ جی اب آ رہی ہے آواز؟ وقال شرکاؤہم
جی اب آ رہی ہے آواز. وقال شرکاؤہم، اور ان کے شرکا کہیں گے. وقال شرکاؤہم، اور ان کے شرکا کہیں گے، یعنی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے ما کنتم، نہیں تھے تم، ایانا، ہماری، تعبدون، عبادت کر رہے تھے. ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم ہماری عبادت نہیں کر رہے تھے. فکفا باللہ، کافی ہو جائے گا، باللہ اللہ، شہیدن، بولے گواہ کے، بیننا و بینکم، بیننا ہمارے، و بینکم اور تمہارے درمیان. اب وہ کہیں گے کہ بھئی اللہ ہماری گواہی دے گا کہ بھئی تم ہماری عبادت کرتے کہ نہیں تھے، کیونکہ بتوں کو تو نہیں پتا کہ کون ان کی عبادت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، کہ اللہ کافی ہوگا ہمارے اور تمہارے درمیان بطور گواہ. ان کننا، کہ ہم کننا، ہم عن عبادتکم، تمہاری عبادت سے، لغافلین، ہم غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو. ہنالک، اس موقع پر، ہنالک اس موقع پر، تبلو کل نفس، بلا یبلو، تبلو کا معنی یہاں پر آسمانہ، کل نفس، ہر نفس پرکھ لے گا، ما اسلفت، ما اسلفت، اسلفت سلف سے ہے، سلف صالحین، گزرے ہوئے نیک لوگ. اسلفت کے معنی جو کچھ انہوں نے ماضی میں کیا ہوگا، ہر نفس اس کو خود پرکھ لے گا. وردو الی اللہ، لوٹا دیے جائیں گے، الی اللہ، اللہ کی طرف، مولا، جو ان کا مولا ہے، ان کا مالک ہے، الحق، اور وہ اللہ کی طرف لوٹا ہے. اللہ مولاہم الحق، اور لوٹا دیا جائے گا ان کو اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے. وضل عنہم، اور ضلع کا معنی یہاں پر جیسے ہوتا ہے نا وال، گمراہ، جس کا راستہ گم ہو گیا ہو. وضل عنہم، اور ان سے گم ہو جائے گا، ما، وہ سب کچھ. جی اس آیت کو دیکھ لیجئے. وضل عنہم، وضل عنہم، اب اپنی کتاب میں دیکھ لیجئے، اس کو یہیں پر رکوع پہ مکمل کرتے ہیں. وضل عنہم، اور گم ہو جائے گا ان سے، یعنی کھو جائے گا، ما کانو، ما کانو یفترون، ما کانو یفترون. افطرا کا لفظ، افطرا کا معنی ہوتا ہے گھڑنا، اپنی طرف سے بات بنا لینا. ما کانو یفترون، جو اپنی طرف سے انہوں نے دین بنا رکھا تھا، جو اپنی طرف سے انہوں نے بت بنا کر اس خدائی نظام میں شریک بنا رکھے تھے، وہ سب ان سے گم ہو جائے گا. یعنی وہ جو ان کے زمین پہ دعوے تھے وہ سب بیکار چلے جائیں گے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ افتراء کیا کرتے تھے، جو وہ اپنی طرف سے بنایا کرتے تھے، وہ سب ان سے کھو جائے گا. چلیں یہاں تک رکوع ہو رہا ہے، اس کو یہیں تک رکھیں. آج کچھ ڈسٹربنس رہی ہے، یہ تو کلاس کے شروع میں بھی رہی اور پھر درمیان میں بھی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسا نہ ہو. سبق یہیں تک رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.